رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة. صلوات پر محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، حیات طیبہ کے سلسلے سے آج کی ہماری 5ویں گفتگو. گزشتہ مجالسوں میں عرض ہوا کہ سب سے پہلے یہ کہ انسان ایک حیات طیبہ چاہتا ہے، ایک کامیاب زندگی چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی ہو کہ جو اس کے لیے سکون کا باعث بنے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ ایک فطری تقاضا ہے اور ہر انسان اسے چاہتا ہے، چاہے چھوٹا ہو جائے بڑا. پھر آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اگر انسان اس چیز کو چاہتا ہے، اس زندگی کو چاہتا ہے، تو سب سے پہلی شرط اس زندگی کو پانے کی یہ ہے کہ وہ ولایت اہل بیت علیہم السلام پر ثابت قدم رہے، اقرار کرے ولایت کا، اور اس کے علاوہ جو بھی دروازے ہے وہ کوئی بھی دروازہ اسے اس حیات طیبہ تک نہیں پہنچا سکتا. تنہا واحد راستہ اہل بیت علیہم السلام کا راستہ ہے. پھر آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اگر انسان دروازے اہل بیت علیہم السلام پر آ جاتا ہے تو آیا صرف دروازے پر آ جانا کافی ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ کچھ کرنا بھی پڑے گا. ایسی لائف سٹائل انتخاب کرنی پڑے گی جو خود اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ اگر تم بھی اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہو کہ جہاں پر تمہاری زندگی بھی کامیابی والی زندگی ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں ہمارے نقش قدم پر چلنا پڑے گا.
ایک بار جناب امیر علیہ السلام ابو ذر کے یہاں آتے ہیں، حضرت سلمان بھی ساتھ میں تھے. حضرت ابو ذر دیکھتے ہیں، کہا کہ آنے والے 2 نفر ہے، 2 لوگ ہیں، ایک حضرت سلمان ہے اور ایک امیر کائنات ہے، لیکن نقش قدم جو ہے، راستے جو ہے، صرف 2 ہی لوگ، 2 ہی نشان ہیں. تو ابو ذر نے پوچھا مولا یہ آپ میں سے ایک کیا پرواز کر کے آیا ہے، بادلوں پر چل کے آیا ہے؟ تو مولا نے کہا نہیں، میں تو زمین سے آیا ہوں. سلمان تم کیسے آئے ہو؟ کہا کہ مولا آپ جہاں جہاں قدم رکھتے گئے وہاں وہاں پر میں بھی قدم رکھتا گیا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم بھی ایک دوسرے سے جدا ہو جائے. تو تنہا واحد راستہ یہ کہ انسان اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، کہ جس سلسلے سے جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، سورہ نحل کی آیت نمبر 97، کہ جہاں پر خدا متعال فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی حیات، اس کی زندگی حیات طیبہ ہو، اس کی زندگی اچھی اور کامیاب زندگی ہو، تو اسے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے عمل صالح کرنا ہے. کہ عمل صالح کی سلسلے سے عرض ہوا کہ عمل کے لیے سب سے مہم فیکٹر، سب سے امپورٹنٹ فیکٹرز 2 ہے. ایک نیت ہے اس کی، کہ کس نیت سے اس کام کو انجام دے رہا ہے، اور 2 آیا وہ جو کام انجام دے رہا ہے اس کا علم بھی ہے اس کے پاس، یا کہ فلوک میں انجام دے رہا ہے، چانس سے انجام دے رہا ہے. اگر اس کا علم نہیں ہے اور انسان عمل کرتا جائے تب بھی اس کو نتیجہ نہیں عطا ہوگا. پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، صرف عمل صالح کافی نہیں ہے بلکہ اسے مؤمن ہونا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے. ایمان کے سلسلے سے پہلی اور دوسری مجلس میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں بیان کی تھی. دیکھیں ایمان کے بھی درجات ہے. وہ انسان کے جو سلمان جیسا ہو اس کا درجہ کہاں پر، اور مجھ جیسا جو ایمان کی گفتگو کر رہا ہے اس کا درجہ کہاں پر. درجہ ایمان کے بھی کئی درجات ہے. بیسک درجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام ہو، کہ جو الحمدللہ ہم اور آپ کے پاس ہے. لیکن اس کے بعد کئی مراحل ہے، کئی مراتب ہے. اب دیکھیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایمان کے درجے بندی کی جائے، اگر اس کے لیولز بیان کیے جائے تو 10ویں لیول پر سلمان ہے، 9ویں درجے پر ابو ذر ہے، 8ویں درجے پر حضرت مقداد ہے. اس سے پتا چلا کہ ایمان کے اندر بھی درجے بندی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس ولایہ آل محمد ہو جائے وہ سبھی ایک ہی درجے پر ہو. ہمارے پاس بھی ایک حد تک ایمان ہے، لیکن وہ ایمان کہا کہ جسے رسول خدا خود تائید کرے، جس کی خود ضمانت لے. شخص آتا ہے نبی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور عرض کرتا ہے، مولا سے ملاقات، رسول خدا سے ملاقات ہوتی ہے اور رسول سے فرماتے کیف اصبحت، تم نے صبح کیسے کی ہے، تمہاری صبح کیسی ہے؟ تو شخص فرماتا اصبحت بالایمان، میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ میرے اندر میں محسوس کرتا ہوں کہ ایمان ہے، میں مؤمن ہوں. صبح میں نے آج جو صبح کی ہے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے. تو رسول نے فرمایا ہر چیز کی علامت ہوتی ہے. تم جو کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس ایمان ہے، تو تمہارے ایمان کی کیا علامتیں ہے، کیا دلیل ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہے؟ تو شخص فرماتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں راتوں کو عبادت میں گزارتا ہوں، دن میں جو میرے پاس پیسے ہوتے ہیں، دن میں جو میرے پاس چیزیں ہیں اس کو میں انفاق کرتا ہوں. اور پھر کہا کہ میں اپنا دن اس طریقے سے گزارتا ہوں کہ گویا قیامت کا دن آ چکا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا متعال حساب و کتاب کر رہا ہے. میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، میں جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو دغا اور دھوکہ دے رہے ہیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں تو صحیح کہہ رہا ہے، تیرے دل کے اندر ایمان کا چراغ جاری ہے، روشن ہے. دعا کرنا خدا سے کہ آخر عمر تک تیرا یہ ایمان باقی رہے، تو ثابت قدم رہے اس ایمان کے اوپر. شخص فوراً کہتا ہے یا رسول اللہ آپ دعا کر دے، آپ اگر دعا کریں گے تو میری ضمانت ہو جائے گی. ہمیں بھی سیکھے کہ ہم امام سے کہ امام آپ ہمارے لیے دعا کریں، اس لیے کہ امام جب دعا کرتا ہے تو امام کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، ضمانت ہو جاتی ہے. رسول خدا نے اس شخص کے لیے دعا کی اور روایت میں کہ آخر عمر تک وہ انسان جو ہے اسی حالت میں رہا
اور پھر جس دنیا سے بھی گزر گیا. تو ایمان یہ ہے کہ انسان وہ چیزیں جو اس کے ذہن میں ہے، وہ انفارمیشن جو اس کے ذہن میں ہے، وہ معرفت جو اس کے ذہن میں ہے، اس کے ذریعے سے عمل کرے. وہ اگر عمل نہیں کرے اس ایمان کے مطابق تو اس کا اس نالج کا، اس انفارمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رسول خدا کے پاس کچھ اصحاب آتے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے. تو رسول نے کہا کہ پھر کہا کہ ہمیں جو ہے قرآن سیکھنا ہے، ہمیں تعلیمات اسلامی آپ بتائیے. تو رسول نے ایک صحابی کے پاس بھیجا، کہا کہ جو ان سے آپ قرآن سیکھے. تو شخص جاتا ہے اور جو صحابی رسول تھا اس نے قرآن سکھانا شروع کیا. سورہ زلزال سکھا رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها الى آخر. پورا سورہ ختم کرتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ہر انسان جو ہے ذرہ برابر بھی نیکی اگر کرے گا تو اس کا ریوارڈ اسے ملے گا، اور اگر انسان ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ قیامت کے دن دیکھے گا. تو یہ شخص جو آیا تھا وہ کہتا ہے کہ آیا صحابی رسول سے کہتا ہے کہ یہ جو تو پڑھ رہا ہے کلام خدا ہے یا خود کا کلام ہے؟ کہ رسول خدا نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، میں تمہیں قرآن سکھا رہا ہوں، اسلام سکھا رہا ہوں. کہا کہ اگر یہ اسلام ہے تو میرے لیے کافی ہے. وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. صحابی پریشان ہو گیا، کوئی غلط چیز میں نے سکھا دی، اسے کیا ہو گیا؟ آیا رسول کے پاس اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اس طریقے سے ماجرا پیش آیا ہے کہ آپ نے کہا قرآن سکھانے، میں قرآن سکھا رہا تھا، لیکن یہ لگتا نہیں ہے کوئی مسلمان جو ایک دم ثابت قدم مسلمان ہے، اس لیے کہ بس میں نے ایک سورہ سنایا اسے، وہ تو چلا گیا، بہت کم حوصلے والا مسلمان تھا. تو اس نے فرمایا تم نے اسے کیا سکھا دیا؟ کہا کہ میں اسے سورہ زلزال سکھا رہا تھا. آخری آیت میں نے پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس نے کہا کہ کلام خدا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں. تو یہاں سے اٹھ کر چلا گیا. تو رسول فرماتے ہیں کہ جب آیا تھا تب وہ جاہل تھا، تب اس کے پاس اسلام نہیں تھا، لیکن اب جو پلٹ کر گیا ہے تو عالم بن کر گیا ہے، اسلام اس کے دل میں اتر چکا ہے. اگر وہ اسی طرح سے ہر کام کرنے سے پہلے اس بات کا محاسبہ کرے کہ آیا میں جو کام کر رہا ہوں اچھا کام ہے یا برا کام ہے، اگر اچھا کام ہوا تو پروردگار متعال اس کا حساب لے گا، اور اگر برا کام ہے تو پروردگار اس کا مجھے عذاب دے گا، تو اس کی زندگی با ایمان والی زندگی ہے، اس کی زندگی اسلامی زندگی ہے. تو سوال یہ ہے، یہ کل کی مجلس میں یہ تھا کہ اگر ایک انسان کے پاس ایک انسان عمل کر رہا ہے لیکن بغیر علم کے کر رہا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. آج کی مجلس کا عنوان یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ یا دوسرے الفاظ میں ہر انسان کے پاس ایمان ہے کم و بیش، لیکن ہم ایمان کو کیسے ترقی دے، کیسے ایمان کو بڑھائے؟ تو جواب ملے گا کہ دیکھو علم کا ہو جانا صرف کافی نہیں ہے. وقالت الاعراب آمنا، عرب نے آ کے کہا پیغمبر سے یا رسول اللہ ہم ایمان لے کر آئے. جواب آیا، پروردگار نے قرآن کے اندر وحی سے فرمایا کہ قل لم تؤمنوا، کہ تم نے اب تک ایمان نہیں لائے ہو. ایمان کا ولما يدخل الايمان في قلوبهم، ایمان اس وقت پر صادق آئے گا تمہارے اوپر، اس وقت تم اپنے آپ کو مؤمن کہہ سکتے ہو کہ جب تمہارے دل میں اتر جائے. اور جب ایمان انسان کے دل میں اتر جاتا ہے تو اس کے اعمال ظاہریہ سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے. لذا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنا ایمان بڑھاؤ تو جو چیز تمہیں پتا ہے اس پر عمل کرتے رہو، اور ساتھ ساتھ تمہارا ایمان آٹومیٹکلی بڑھتا چلا جائے گا. ایک بار مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سمپل طریقہ ایمان بڑھانے کا، لیکن سمپل ہے، اتنا ہی سخت ہے کہ انسان کے پاس جس چیز کا علم ہے اس کو عمل کرے. اگر انسان اس کام کو کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب کتاب ان کے ایمان کے بنا پر ہوگا. جنت کے درجات جو دیے جائیں گے ان کے ایمان پر دیے جائیں گے، نہ علم کے اوپر. ممکن ہے ایک انسان کے پاس بہت علم ہو لیکن عمل نہیں کر رہے، کیا فائدہ اس علم کا؟
اور اسی طریقے سے ممکن ہے کہ ایک انسان عمل کر رہا ہے لیکن اس پاس علم نہیں ہے، یہ بھی فائدے کا نہیں، یہ بھی ایمان کی دلالت نہیں ہے۔ ایمان اس وقت پر ہوتا ہے کہ جب انسان وہ چیز جو جانتا ہے اسے پریکٹس میں لائے، اس پر عمل کرے۔ وَإِلَّا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں العامل بغیر علمہ کالجاہل الحائر، ایک ایسا عالم، البتہ جب عالم کہتے ہیں تو نارمل ہمارے یہاں پہ جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ ایسا انسان ہوتا ہے کہ جو حوزم ہے یا جو مولانا ہے، نہیں، بلکہ عالم ہر وہ شخص کے جس کو اسلام کے بارے میں پتا ہے، ہر وہ انسان کے جس کو پتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ہر وہ انسان کی جسے پتا ہے کہ فلاں چیز خدا سے نزدیک کرتی ہے، فلاں چیز خدا سے دور کرتی ہے۔ فرمایا ایک ایسا شخص کہ جو علم رکھتا ہے خدا کے احکام کے بارے میں لیکن اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے۔ علم ہے، بہت سی کتابیں پڑھی ہوئی ہے، بہت سی مجلسیں سنی ہوئی ہے، پورن دن رات مجلس سن رہا ہے، علم آ رہا ہے، انفارمیشن ذہن میں آ رہی ہے، لیکن عمل کے ٹائم پر دیکھتا ہے کہ یہ علم اس کو یوز نہیں کر پا رہا ہے۔ العالم العامل بغیر علم ہی، تو ایک ایسا عالم، ایک ایسا انسان کی جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس نالج ہے، انفارمیشن ہے، لیکن عمل نہیں کرتا اپنے علم کے اوپر، وہ ایسے جاہل کے جیسے جو کنفیوزڈ ہے۔ جاہل معمولاً کنفیوز ہے، نہیں پتا اسے کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں آپ ایک انسان جس پاس علم نہ ہو اسے جا کے پوچھے فلاں سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، اسے نہیں پتا ہے، کنفیوز ہے، ممکن ہے یہ ہو، ممکن ہے یہ ہے، ممکن ہے یہ ہو، لیکن عالم کو پتا ہے کہ اگر ایسی سچویشن آ گئی تو یہاں پر کیا کرنا ہے۔ تو ایسا عالم کہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے وہ اس جاہل کے جیسے کہ جو ہمیشہ کنفیوزڈ ہے، عمل نہیں کر، اس لیے کہ جاہل پریکٹیکلی کسی چیز کو کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرمایا ایسا عالم اس جاہل کے جیسے جو کنفیوزڈ ہے، پھر فرمایا کہ بلکہ وہ اس کے اوپر وہ ایسا علم، وہ ایسا عالم کہ جو جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر حجت تمام ہے، اس کے اوپر آرگیومنٹ تمام ہے۔ قیامت کے دن پروردگار متعال اس کا مؤاخذہ کرے گا کہ اے شخص تیرے پاس تو علم تھا، جب علم تھا تو اس علم کے مطابق تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اور یہی انسان مرنے کے وقت جب اس کی موت آئے گی، جب اس کی روح اس دنیا سے پرواز کرے گی، سب سے زیادہ پشیمان ہوگا، سب سے زیادہ ریگریٹ کرے گا، اس لیے کہ جس کو نہیں پتا ہے اسے تو نہیں پتا تھا، لیکن ایک بار انسان کو پتا ہے نا، اے کاش میں ایک اور کام کر لیتا، کاش ایک اور نماز پڑھ لیتا، کاش ایک اور مجلس کر لیتا، کاش ایک اور میں ایک قدم اٹھا لیتا کہ جو پروردگار سے مجھے نزدیک کرتا ہوں، مجھے پتا تھا، ایسا نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا۔ بہت سارے واجبات ہم سب کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے نماز پڑھنی ہے، ہمیں پتا ہے روزہ رکھنا، ہمیں پتا ہے صلہ رحم کرنا ہے، ہمیں پتا ہے انفاق کرنا، ہمیں پتا ہے کہ دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، ہمیں پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں پتا ہے کہ مکر و کینہ نہیں کرنا ہے، حسد نہیں کرنا، ہمیں بہت ساری چیزیں پتا ہے۔ انفارمیشن کے لحاظ سے الحمدللہ وہ لوگ کے جو نارملی مجلسوں میں جاتے ہیں، وہ لوگ کے جو کتابیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ کے پاس جن کے پاس واٹس ایپ ہے، ان کے پاس علم کا خزانہ موجود رہتا ہے، انفارمیشن کا خزانہ موجود رہتا ہے۔ مشکل کہاں آتی ہے؟ مشکل یہاں آتی ہے کہ انسان اس علم کو پریکٹس نہیں کر پاتا ہے، اس کو عمل نہیں کر پاتا ہے، ایک دوسرے کو نصیحت بہت اچھے سے کر لیتا ہے، لیکن جب خود کے عمل کرنے کی باری آتی ہے، خود کے عمل کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہاں پر دیکھتا ہے کہ نہیں، اتنا آسانی نہیں، اتنا آسان عمل کرنا نہیں ہے اس علم کے اوپر۔ تو مولا فرماتے کہ ایسا انسان کی جس علم ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، وہ ایسا انسان ہے کہ جو کنفیوز، جاہل ہے کہ جو کنفیوزڈ ہے، عمل نہیں کرتا ہے۔ سیکنڈ، اس کے اوپر حجت تمام ہے، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا تیرے پاس تو علم تھا، علم کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو دیکھیں، اور پھر فرمایا کہ ایک انسان جو علم رکھتا ہے اور اس حجت تمام ہے اس کے اوپر، اور سب سے زیادہ ندامت، پشیمانی، ریگریٹ اس کو اس وقت ہوگا کہ جب اس کی روح اس دنیا سے چلی جائے گی، جب وہ کچھ نہیں کر پائے گا اس کے بارے میں۔ آپ دیکھیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بچے ایگزامز لینے جاتے ہیں، ایگزام کے بعد پیپرز ڈسکس کر رہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے ارے اس کا جواب تو مجھے پتا تھا، کاش میں اس کو صحیح لکھ کے آتا۔ کبھی کبھی ایک نارمل ایگزام رہتی ہے،
کبھی کبھی ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے، ایسی ایگزامز ہوتی ہے کہ جو اس کے سرنوشت کو تعین کرتی ہے، اس کے آئندے کو مشخص کرتی ہے، اس کے فیوچر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ پشیمانی، یہ ریگریٹ کہ مجھے پتا تھا لیکن پھر بھی میں نے غلطی سے غلط آنسر کو سلیکٹ کر دیا، کہ جب تک کہ وہ زندہ رہے گا اس کے ساتھ رہے گی، جب تک کہ اس پوزیشن اس کے سامنے محترم ہوگی، وہ اس کے لیے کہے گا کہ اے کاش میں جب فلان کام کو صحیح سے کر لیتا تو میری آج یہ وضعیت اچھی ہوگی. اسی طریقے سے قیامت کے دن انسان سوچے گا اے کاش میں اس کام کو انجام دے دیتا تاکہ قیامت کے دن میرا درجہ، میرا سٹیٹس، میری پوزیشن اس سے بہتر ہوتی. ایک بار صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری علی. امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایمان کو کتنی خوبصورتی سے 3 ورڈز میں یا 3 سینٹنسز میں جو بہت چھوٹے ہیں کس طریقے سے ایمان کو ڈیفائن کر دیا. فرمایا الایمان المعرفت بالقلب یا معرفت بالقلب، کہ ایمان کا ایک رکن یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے جانے، پہچان رکھے، سمجھ رکھے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اقرار باللسان، اور جب سمجھنا کافی نہیں ہے زبان سے جاری کرنا بھی جاری ہے. اور پھر تھرڈ ایلیمنٹ کیا ہے؟ تھرڈ ایلیمنٹ یہ ہے کہ عمل بالارکان، کہ اپنے ارکان یا اعضاء و جوارح سے، اپنے ہاتھ پیر سے جو ہے جو چیز جو سمجھا ہے، جس کا اقرار کر رہا ہے، اس پر عمل بھی کرے. کل گزشتہ مجلس یہ تھی کہ پہلے اس سے ریلیٹڈ تھی کہ معرفت بالقلب، ایمان جو ہے پہلے دیکھے کہ ہم لوگ جو ہے یہ کام جو کر رہے ہیں آیا صحیح بھی ہے یا نہیں، ہمارا عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، علم ہے ہمیں اس عمل کا یا نہیں ہے. اب دیکھیں امام علی علیہ السلام ایک بار کمیل کے ساتھ کوفہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، وہاں پہ دیکھا ایک شخص جو بڑی حزین آواز سے جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کمیل فرماتے ماشاء اللہ، خدا کی کیا لطف و عنایت ہے اس کے اوپر، قرآن کتنے اچھی طریقے سے پڑھ رہا ہے. مولا نے اس وقت کچھ جواب نہیں دیا. کچھ ایام کے بعد جب جنگ نہروان ہوئی، جنگ خوارجیوں کے ساتھ خارجیوں کے ساتھ ہوئی، تب امام نے حضرت کمیل کو ایک شخص کی لاش کے اوپر لے کر کہا کہ اے کمیل تم اسے جانتے ہو؟ ہاں نہیں مولا میں نہیں جانتا ہوں. فرمایا یہ وہی شخص ہے کہ جس کو تم کہہ رہے تھے خدا نے اس کے اوپر لطف کیا ہے. خدا جس پر لطف کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنے امام کے مقابلے میں نہیں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو معرفت تھی وہ غلط تھی. اگرچہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا رہے، اگرچہ وہ حج کرتا رہے، لیکن جب اپنے امام کے مقابلے میں آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی معرفت غلط تھی. سب سے پہلا رکن ہے کہ انسان صحیح معرفت رکھے، صحیح علم رکھے. اب اس کے اور ہم لوگ کے پاس ایسے ہستیاں ہے کہ جو معرفت کے لحاظ سے فرماتی ہے لو کشف الغطاء مزددت یقینا. فرمایا کہ اگر تمام حجاب، تمام دنیا کے پردے آنکھوں سے ہٹا لیے جائے تو میں امیر المؤمنین کے ایمان میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں جتنا بھی ایمان قابل فہم ہے وہ سب علی علیہ السلام کے پاس ہے. اور ہم لوگ اپنا ورلڈ ویو جو ہے معمولاً دوسرے مکاتب میں ڈھونڈتے ہیں، دوسری بکس میں ڈھونڈتے ہیں، اے نے کیا کہا، بی نے کیا کہا، سی نے کیا کہا، لیکن کبھی بھی آ کر نہج البلاغہ نہیں اٹھا کر دیکھتے کہ مولا کائنات کے جو درجہ یقین جس کا یہ ہے انہوں نے دنیا کو کس طریقے سے تفسیر کی ہے، دنیا کی کیا تعریف پیش کی ہے، امام کا ورلڈ ویو کیا ہے. جب تک کہ یہ نہیں ہوگا، جب تک ہماری معرفت صحیح نہیں ہوگی، تب تک حیات طیبہ بھی نہیں حاصل ہونے والی ہے. انسان سوچ سکتا ہے کہ فلاں چیز میں حیات طیبہ ہے، لیکن قیامت کے دن پتا چلے گا کہ واقعا یہ حیات طیبہ تھی یا نہیں. دوسرا فرما اقرار باللسان، کہ انسان زبان کے ذریعے سے وہ چیز جو اس کے دل میں ہے، جو سمجھ چکا ہے، اس کو اقرار کرے. غدیر کے ٹائم پر تمام افراد موجود تھے، سبھی نے دیکھا، سبھی کے پاس معرفت تھی کہ پیغمبر نے امام علی کے ہاتھ کو اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. لیکن رسول کی رحلت کے بعد معرفت تھی
لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا تو سقیفہ وجود میں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 25 سال امام کی جو حکومت آئی، جب عثمان کے بعد امام کے دروازے پر آخر کار لوگ آئے، مجبور ہو کر ناچار ہو کر امام سے گزارش کی، التماس کیا کہ یا امیر المومنین آپ آ جائے حکومت پر. امام ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کہا کہ آیا تم لوگ نہیں تھے کہ جو غدیر میں تھے؟ کچھ لوگ اٹھ کر کہنے لگے مولا ہم لوگ تھے. مولا نے انس سے کہا، انس بن مالک سے، کہ اے انس تم بھی تو تھے غدیر میں، تمہیں یاد نہیں ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مولا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یادداشت ساتھ نہیں دیتی ہے، میموری صحیح کام نہیں کر رہی ہے. تو مولا نے فرمایا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر تو اپنی زبان سے وہ چیز جو تیرے ذہن میں ہے اقرار نہیں کر رہا ہے تو پروردگار متعال تجھے ایسی بیماری میں مبتلا کرے کہ تیرا امامہ جو سفید ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو چھپا نہ سکے. روایات میں ہے کہ یہی انس کو لیپریسی ہو گئی، برس ہو گئی، بیمار ہو گیا، اور اس سے جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ اے انس یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ حالت کیسی ہوئی، تو وہ یہی کہتا تھا یہ اس نفرین کی وجہ سے ہے، وہ اس کتمان کی وجہ سے ہے، یہ اس کی وجہ سے کہ وہ چیز جو میرے ذہن میں تھی غدیر کے بارے میں نے اپنی زبان سے جاری نہیں کی تھی، میں نے جھوٹ کہا تھا، تب جا کے امیر کائنات نے مجھ پر نفرین کیا تھا، اور یہ آج جو اثر تم دیکھ رہے ہو یہ اسی نفرین کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک طرف آپ دیکھیں میسا میں تمام درخت پر ہے محمد وآل محمد، لیکن فضائل کس طریقے سے روانی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ انسان عام حالت میں اتنا ڈرتے امام کی فضائل بیان کرنے کے لیے. میسا میں تمر درخت پر ہے، لٹکے ہوئے ہے، پتہ ہے ابھی زبان کٹنے والی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بس جو تھوڑی مہلت مل جائے میں فضائل امیر کائنات کو بیان کر دوں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. پھر فرمایا عملاً بالارکان، یہ جب 3 پارٹ ایک ساتھ میں مل جائے، معرفت ہو قلب کے ساتھ، صحیح معرفت ہو، 2 زبان سے اس چیز کا اقرار کرے، اور 3 اگر ان 2 کے ساتھ اپنے اعمال سے بھی اس کو ظاہر کرے، تب جا کے انسان کو ہم کہہ سکتے ہیں مؤمن. آپ دیکھیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کس طریقے سے انہوں نے رسول کی حمایت کی، کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے تو ان کی آنکھیں بھر جاتی تھی. فرماتے تھے خدیجہ وہ ایسی عورت تھی کہ جس نے جب پورے عرب نے مجھ پر منہ پھیر لیا تھا جناب خدیجہ نے میری مدد کی تھی. معرفت اس طریقے سے کہ سب سے پہلی مؤمنہ حضرت خدیجہ تھی. لسان اس طریقے سے مدد کی کہ جہاں جہاں پیغمبر نے جو کہا اس کو تائید کیا، کبھی بھی مخالفت نہیں کی. اب دوسری زوجات کو دیکھیں کئی بار مخالفت کی، لیکن خدیجہ کے بارے میں، حضرت خدیجہ کے بارے میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت خدیجہ نے وہ بھی اوائل سے کبھی مخالفت کی ہو. دین اور عمل اس طریقے سے عمل کیا کہ جتنا بھی تھا اپنے پاس سب رسول کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ جو بھی ہے میرے پاس. ملکہ عرب تھی، لوگوں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا. آپ کو پتہ ہے جب شہزادی کونین کی ولادت ہوئی کوئی مدد کرنے نہیں آیا آگے، لیکن پھر بھی ثابت قدم رہی. مشکلات آتی ہے لیکن مشکلات کے ساتھ ساتھ انسان اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا ہے، چاہے جو ہو جائے. در اہل بیت علیہ السلام کو انسان چھوڑ کر نہیں جاتا ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصا خدا کسی کو مبتلا کرے کووڈ-19 میں یا کوئی دوسری بیماریوں میں، ہم لوگ در اہل بیت پر جاتے، التماس کرتے مولا شفا دے دے شفا دے دے، شفا نہیں ملی تو فوراً منہ موڑے مولا نے تو شفا نہیں دی. حضرت خدیجہ دیکھیں ساری زندگی حیات جو تھی دے دی رسول خدا کو، یہاں تک کہ آخر میں جب جناب خدیجہ کا وفات کا وقت آیا تو اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ کفن خرید سکے. کہا یا رسول اللہ آپ اپنی ابا مجھے دے دینا. تو پروردگار متعال نے بھی کیا خوب انتظام کیا. کہا یار اے میرے حبیب اپنی ابا کے بجائے یہ کفن تو جو جنت سے آیا ہے. تو
تو اگر انسان کے پاس ایمان آ جائے، حیات طیبہ آ جائے، تو خود خدا متعال اس کے امور کا متکفل ہوتا ہے، خود پروردگار متعال اس کی کاموں کو انجام دیتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے رابطے کو خدا کے ساتھ صحیح کر دے، انسان اپنے رابطے کو پروردگار متعال کے ساتھ صحیح کر دے، تو پروردگار متعال اس کے رابطے کو، اس انسان کے رابطے کو دوسرے مخلوقات کے ساتھ صحیح کر دیتا ہے۔ بہت سی بار ہم لوگ کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم لوگ جو دوسرے روابط ہے ان کو صحیح کرے، اور اس جریان میں ہم خدا متعال کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ پروردگار ایسا نہیں کر رہا ہے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنے آپ کو خدا سے کنیکٹ کر لو، تو اگر یہ کر لیا تم نے تو خدا متعال تمہیں دوسرے تمام چیزوں میں مدد کرے گا۔ اگر انسان جو ہے اپنے آپ کو خدا سے ڈسکنیکٹ کر لے اور دوسری تمام چیزوں سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرے تو خدا متعال انسان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں انسان اگر، تو سوال واپس دوہراتے کس طریقے سے ہم اپنا ایمان بڑھا سکتے ہیں؟ آسان راستہ، ایک سینٹنس والا جواب، لیکن سخت ترین، کہ انسان جو ہے اگر چاہتا ہے کہ اپنا ایمان بڑھائے، اپنے درجات ایمان کو آگے بڑھائے، ترقی دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ چیزیں جو جانتا ہے اس پر عمل کرے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے کہ اگر انسان وہ چیز جو اس کے علم میں ہے، وہ چیز جسے وہ جانتا ہے، اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو پروردگار متعال وہ چیزیں جو نہیں جانتا ہے وہ اسے عطا کرے گا، اور پھر اگر اس پر عمل کرے تو پروردگار اور عطا کرتا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو۔ تقوی الہی کیا ہے؟ تقوی الہی نہیں کہ انسان وہ چیزیں جو خدا جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے دور رہے، اور وہ چیزیں جو خدا متعال راضی ہوتا ہے ان چیزوں کو انجام دے، تو یہ تقوی۔ اگر انسان تقوی اختیار کرے تو پروردگار متعال اسے علم عطا کرتا ہے، اور اگر اس علم پر وہ عمل کرے تو پھر علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے علم اور عمل کا راستہ اپنے آپ انسان طے کرتا ہوا جاتا ہے، ایک لینٹرن کے جیسے۔ اب دیکھیں اگر ایک اندھیری رات میں انسان ایک لینٹرن لے کے نکلے تو ابتدا سے اس کو پورا سین نہیں دکھتا، پورا سینیریو نہیں دکھتا اسے، لیکن جیسے ہی ایک قدم بڑھاتا ہے آگے، تھوڑا آگے اس کے لیے اور روشن ہوتا ہے، دوسرا قدم بڑھاتا ہے اور تھوڑا روشن ہوتا ہے، ایسا آہستہ آہستہ ایک قدم کے بعد ہر ایک قدم کے ساتھ، ہر ایک عمل کے ساتھ اس کے لیے راستہ ہموار ہوتا جاتا ہے، اسے راستے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم لوگ وہ چیزیں جو جانتے ہیں اس پر عمل کرے، اور اگر انسان ان چیزوں جانتا ہے اس پر عمل کرے گا تو پروردگار متعال اسے حیات طیبہ عطا کرے گا۔ حیات طیبہ اگر انسان کو عطا ہو جائے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ رضایت پروردگار پر راضی ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ انسان کو اگر حیات طیبہ مل جائے گی تو اسے جو ہے مٹیریل بلونگنگز مل جائے گی، وہ جب بلینئر بن جائے گا، تو غلط ایڈریس پر آیا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، یہ دنیا وہ دنیا ہے کہ جہاں پر ہمیں آخرت کے لیے کام کرنا ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے بندے کو اس دنیا میں رہا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، نہیں، اس دنیا میں بھی دیتا ہے، لیکن اس قدر دیتا ہے کہ وہ اس مسیر سے خارج نہ ہو جائے، بندگی کی مسیر سے خارج نہ ہو جائے۔ ایک شخص آتا ہے پیغمبر کے پاس اور فرماتا ہے یا رسول اللہ میں فقیر ہوں۔ کہا تیرے لیے فقیر ہونا بہتر ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں انفاق کرتا، میں غریبوں کی مدد کرتا، میں جو ہے یہ کرتا وہ کرتا، لیکن ہے ہی نہیں میرے پاس۔ تو رسول نے کہا کہ تو جیسا ہے ویسا ہی بہتر تیرے لیے ایسا ہے کہ جیسا خدا نے تجھے رکھا ہے ویسا تو رہ۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میں بھی جو ہے پیسے والا ہو جاؤں، میں بھی غنی ہو جاؤں، میں بھی دوسروں کی مدد کروں، میں بھی دوسروں کو بتا سکوں میرے پاس بھی پیسے ہیں۔ رسول نے کہا کہ تیرے فائدے میں نہیں ہے، اصرار کیا، کہا اللہ و باللہ رسول اللہ میرے دعا کرے۔ رسول نے کہا اس کے میں دعا کروں گا، لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ تیری خود کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں اگر انسان اپنے آپ کو رسول سے دور کرنا چاہتا ہے، رسول صرف ایک مرحلے کے بعد اسے چھوڑ دیں گے،
اگر نہیں ہمراہ ہونا چاہتا ہے، کسی کو زبردستی حیات طیبہ نہیں دی جا سکتی ہے، کسی کو زبردستی کشتی نجات پر نہیں بٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر انسان دعوت دیتا ہے، امام حسین نے لوگوں کو دعوت دی، سب نے قبول نہیں کیا، کچھ نے قبول کیا، کچھ نے ریجیکٹ کیا، جس نے ریجیکٹ کیا امام نے اسے چھوڑ دیا۔ امام زبردستی کسی کو نہیں لاتے ہیں کشتی میں۔ فرمایا آپ دعا کرے، باقی کا میں دیکھ لوں گا۔ تو رسول خدا نے دعا کی کہ پروردگارا اس کے حال کو بہتر کر دے، فقیر ہے اس کو غنی کر دے۔ غنی کچھ ٹائم کے بعد بزنس اس کا رونق ہو گئی اس کے بزنس میں، اور آہستہ آہستہ امیر ہو گیا، امیر ہو گیا۔ خیرات وغیرہ اپنی جگہ پر جو نہیں کی۔ 1 سال گزر گیا، زکوٰۃ کا وقت آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا ایک حکم زکوٰۃ ہے، خمس ہے، انسان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ یہ ٹیکس جو ہے امام کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ امام وہ چیزیں کہ جو جنرل گڈ رہتا ہے، جس کے اندر جو مسلمان کے بینیفٹس کے لیے رہتا ہے، جنرل مسلمین کے لیے رہتا ہے، اس پر خرچ کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا وقت آیا، شخص نے کہا کہ پہلے تو رسول نے اپنے نمائندہ بھیجے، قبول نہیں کیا، دوسرے کو بھیجا، کئی افراد کو بھیجا، کہا کہ کس بات کی تمہیں میں زکوٰۃ دوں؟ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، یہ میں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے، اور تم چاہو تمہیں ایسے ہی دے دوں؟ پیغمبر نے فرمایا دیکھا تمہارے لیے فقیر رہنا بہتر تھا، اس لیے کہ جب تک کہ تم فقیر تھے تب تک تم بندگی کر رہے تھے، تب تک تم مسیر بندگی پر ثابت قدم تھے، لیکن جیسے ہی تم نے دعا کی، وہ دعا کہ جو تمہارے لیے بہتر نہیں تھی لیکن اصرار کیا، لیکن زبردستی مجھ سے چاہا، ہم نے آپ کو دیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم خود مسیر بندگی سے خارج ہو گئے۔ اس کے اندر نقصان ہمارا نہیں، نقصان تمہارا ہے، اس لیے کہ اگر تمام خلائق جن و انس پروردگار کی عبادت کرتے ہیں تو پروردگار کے رب ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر پوری کائنات پروردگار سے روگردان ہو جائے، مخالف ہو جائے، گناہ کرنے لگے، پروردگار کی کبریائی میں ایک درجہ بھی کمی نہیں آتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو پروردگار متعال وہ انسان کی جو حیات طیبہ تک پہنچ جاتا ہے وہ ہے کہ انسان راضی ہو جاتا ہے بالرضا الہی۔ پروردگارہ تو مجھے ایسا دیکھنا چاہتا ہے، میں راضی ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دعا نہ کرے، دعا کرے، لیکن اگر نتیجہ کبھی اس کے حق میں نہیں ہوتا ہے تو اس بات پر چھوڑ دے کہ مصلحت الہی ہوگی۔ پہلا خدا کو دینے میں کچھ فرق نہیں ہے کہ خدا اگر دیتا ہے تو بھی اس کے صفات جود و کرم ظاہر ہوتی ہے۔ لا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا و کرما، دیکھیں دعا افتتاح میں لوگ پڑھتے ہیں کہ اگر خدا تو مجھے دے گا تو تیرے جود و کرم میں اضافہ ہوگا۔ لہذا خدا بخیل نہیں ہے، خدا کے پاس خزائن الغیب ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کی بہتری اس چیز میں کہ اس کو نہ دیا جائے۔ لہذا فرمایا کہ پہلی چیز یا پہلا تحفہ پروردگار متعال اس انسان کو عطا کرتا ہے کہ جس کے پاس حیات طیبہ ہو، وہ ہے تحفہ رضایت۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے درخواست کی پروردگارا مجھے تیرے بہترین بندے کے پاس معرفی کر، کون ہے تیرا بہترین بندہ؟ آواز آئی کہ فلاں فارمر کے پاس چلے جاؤ، فلاں کیشاورز کے پاس چلے جاؤ۔ وہاں گیا، دیکھا کہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، نہ 24 آورز جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز اپنے وقت پر پڑھ رہا ہوگا لیکن ایز جنرلی پورا دن نماز میں نہیں گزار رہا ہے، پورا دن روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہے، نہ کوئی ایکسٹرا ایکسیپشنل کام کر رہا ہے، وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے اپنی۔ تو خدا نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا یا الہ بار الہ، اس کے اندر کوئی خاص صفت تو دیکھ نہیں رہا ہوں میں، تو کیوں سب سے مقرب ترین بندہ ہے؟ تو پروردگار نے کہا کہ یہ میری رضا پر راضی ہے، جو میں اسے دیتا ہوں وہ اس پر راضی ہوتا ہے، کبھی شکایت اور کمپلین نہیں کرتا ہے، دعا کرتا ہے، شکایت شکوہ اور کمپلین نہیں کرتا ہے۔ تو کہا اچھا، تو پھر ملائکہ نے خدا کی طرف سے دستور لا کہ اے موسیٰ امتحان کرنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط؟ کہا کہ بار الہ ہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حکم آیا کہ اس فارمر کی بینائی چلی جائے، دیکھتا تھا صحیح سالم کام کر رہا تھا، ایک دفعہ اس کی آنکھوں سے روشنی چلے جاتی ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ جس انسٹرومنٹ سے وہ کام کر رہا تھا اس نے بازو پہ رکھا، اسے کہا پروردگارا
جب تک تو چاہتا تھا کہ میرے پاس آنکھ ہو اور میں کام کروں، میں کام کر رہا تھا. اب اگر تو یہ چاہتا ہے اور تو اس بات پر راضی ہے کہ میری آنکھیں چلے جائیں، راضی ہوں میں، مجھے شکوہ گلا نہیں ہے. بہت سی بار ہم لوگ میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ راضی ہے، لیکن دل میں جو ہمیشہ رہتا ہے کہ خدا ایسا نہیں کرتا تو بہتر رہتا، لیکن میرے ساتھ نہیں. راضی انسان پورے وجود سے راضی ہو، نہ کہ صرف زبان میں کچھ کہہ رہے، دل میں شکایت بھری ہوئی ہے. حضرت موسیٰ نے گئے اس کے پاس، اس شخص کے پاس، کہا اے شخص میں موسیٰ نبی خدا ہوں اور میں جو دعا کرتا ہوں وہ قبول ہوتی ہے. آیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں تاکہ تیری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے؟ تو کہا یا موسیٰ مجھے میں اس چیز پر راضی ہوں کہ جو خدا نے متعال نے میرے لیے مقرر کی ہے. اگر خدا چاہے مجھے واپس بینائی دے دے تو میں اس پر بھی راضی ہوں. اگر خدا چاہے میں آخر عمر تک اندھا رہوں تب بھی میں اس بات پر راضی ہوں. حضرت ابراہیم دیکھے منجلیک سے فرائنہ نے ان کو بھیجا، راستے میں ہے ایسی آگ ہے، نمرود نے ان کو پھینکا اور ایسی آگ تیار کی کہ اوپر سے پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا. راستے میں ہے، جبرائیل آتے فرماتے کہ اے ابراہیم کہ ہم تمہاری مدد کریں. کہا کہ اگر تم مجھے مدد کر سکتے ہو اس سے بہتر یہ کہ میں خدا کی راضی پر راضی رہوں. اگر خدا خود چاہے تو وہ اس آگ کو خاموش کر سکتا ہے، تمہاری مجھے ضرورت نہیں. میں راضی ہوں اس چیز کے اوپر کہ جو خدا جس پر راضی ہے. اب نتیجہ دیکھیں آگ میں جاتے لیکن صحیح و سالم. پروردگار کا حکم ہے اکون بردم و سلاما علی ابراہیم کہ حضرت ابراہیم کے لیے اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اور روایات میں ہے کہ اگر پروردگار متعال صرف بردن کہتا، بردن و سلامہ نہیں کہتا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم ٹھنڈی کے مارے جو ہے تلف ہو جاتے، شہید ہو جاتے. نے کہا بردن و سلامہ، ٹھنڈی بھی ہو لیکن سالم رہے ابراہیم کے لیے. تو سب سے پہلا تحفہ پروردگار متعال جو عطا کرتا ہے حیات ان افراد کو کہ جو حیات طیبہ کے لیے کوشش کرتے ہیں وہاں پر پہنچتے ہیں، وہ ہے رضایت. اور جب انسان پروردگار سے راضی ہو جاتا ہے تو بڑے سے بڑے مصائب بھی کیوں نہ آ جائے وہ شکایت نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام پر کتنی مصیبتیں آئی، اتنی مصیبتیں جو کسی کے اوپر نہ آئی، نہ انسان کے اوپر، نہ پیغمبر کے اوپر، نہ نبی کو، کسی کو اتنی مصیبتیں نہیں جتنا امام حسین پر آئی. لیکن آخر وقت تک یہ کہا رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ یا غیاث المستغیثین کہ پروردگارا اگر تو دیکھ رہا ہے حسین جو ہے زیر خنجر ہے اور تو اس بات پر راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے اس میں. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ظلم کرے وہ صحیح کام کرے، نہیں. ظالموں کا ظلم اپنی جگہ پر اس کا پروردگار متعال حساب و کتاب لے گا. لیکن اگر انسان رضایت الہی پر راضی ہو جائے تو تمام مصائب اس کے لیے رضن بقضاء ہی ہو جاتے ہیں. تسلیما لامرہ، جناب زینب سلام اللہ علیہا سب کچھ لٹا دیا کربلا میں، لیکن جب یزید کے دربار میں پہنچی، یزید تانے دینا چاہتا، گستاخی کرنا چاہتا کہ خدا نے کیا کیا تمہارے ساتھ. کہا مارا ہے تو اللہ جمیلہ، میں نے اچھائی کے علاوہ پروردگار کی جانب سے کچھ نہیں دیکھا. جو ظلم تھا وہ تیری طرف سے تھا یزید، خدا نے ظلم نہیں کیا ہمارے اوپر، تو نے ظلم کیا ہے. ہم نے خدا کی طرف سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ وہ ایسی شہزادی کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے 18 جوان دے دیے، جنہوں نے اپنے 2 بچے دے دیے. محمد جب امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار سے محل بنی ہاشم میں پہنچے اور عرض کیا کہ اب ہمارے مدینہ ہمارے رہنے لائق نہیں رہا، تو جناب زینب نے کہا یہاں سے جا رہے ہو؟ تو امام نے کہا ہاں. کہا میں بھی چلوں گی. کہا یہ اختیار عبداللہ کے پاس ہے، اگر عبداللہ اجازت دے دے تو آپ ہمارے ہمراہ آ جانا. پہنچے حضرت عبداللہ کے پاس، عبداللہ سے اجازت دی، لیکن عبداللہ سے اجازت لی، لیکن عبداللہ نے فرمایا زینب اگر جا رہی ہو تو ایک وصیت ہے. فرمایا عبداللہ کیا وصیت ہے؟ کہا کہ دیکھو میرے 2 بچے، ہمارے 2 بچے اون و محمد کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ کہ اگر راستے میں خدا نخواستہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے
تو بچوں کا کم سے کم سہارا رہے گا, بچوں کا آسرا رہے گا. میں کہوں اے عبداللہ, جناب زینب پر جب مصائب آئیں گے تب نہ ہی عباس ہوں گے, نہ ہی حسین ہوں گے, نہ ہی اون و محمد ہوں گے. اجازت ملی, یہ بچے اون و محمد قافلے, حسینی قافلے کے ساتھ ساتھ کربلا میں آئے. آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے, یہاں تک کہ شب عاشورہ. امام حسین علیہ السلام جناب زینب کے خیمے میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے, بہن اب صلح کی کوئی بھی تدبیر باقی بچی نہیں ہے, دشمنوں کا پہرا بھی ہمارے اوپر تمام ہو چکا ہے, ہمیں یہاں سے لوگ جانے بھی نہیں دیں گے. کل ایسا دن ہوگا کہ جہاں پر شہادتیں ہوگی, کل قربانیوں کا دن ہوگا, کل بہت سارے لاشیں یہاں پر ہوگے. جناب زینب نے کہا, بھیا ہمیں اس نرگے اعدا میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ امام نے تسلی دی, کہا خدا پر بھروسہ رکھو, خدا تمہاری مدد کرے گا. گفتگو ختم ہوتی ہے بھائی بہن کی. اب جناب زینب نے اون و محمد کو بلایا, بٹھایا, کہا کہ دیکھو بیٹا, کل عظیم دن ہے, کل ایک بڑا دن ہے, کل وہ دن ہے کہ جہاں پر جانیں قربان ہوگی, کل وہ دن ہے کہ جہاں پر شہادتیں ہوگی, کل وہ دن ہے کہ جہاں پر سب شہید ہو جائیں گے. تو ایسا نہ ہو اے میرے بیٹو, اے اون و محمد, ایسا نہ ہو کہ کل سبھی شہید ہو جائے اور تم رہ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ تم موت سے گھبرا جاؤ, ایسا نہ ہو کہ عباس چلے جائے تم رہ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ علی اکبر چلے جائے تم رہ جاؤ. تم بھی تو علی کے نواسے ہو, تم بھی تو جعفر طیار کے پوتے ہو, تو موت سے گھبرانا نہیں. بچے فرماتے ہیں, اماں ہم موت سے نہیں گھبراتے, دن کا دن آنے دیجئے, ہم بھی جا کر بتائیں گے کہ ہماری رگوں میں بھی جعفر طیار کا خون ہے. ہاں زادارو, دن نمودار ہوتا ہے, روز عاشور آ جاتی ہے, ایک کے بعد ایک سارے انصار جاتے ہیں, نزدیک انصار جاتے ہیں, اصحاب جاتے ہیں. اب نوبت آتی ہے بنی ہاشم کی, نوبت آتی ہے ان افراد کے کہ جو حسین علیہ السلام کے گھر والے تھے, رشتہ داروں کی نوبت آتی ہے. یہ دو پھول سے بچے بار بار آتے ہیں, کہتے ہیں امو جان ہمیں بھی مامو جان ہمیں بھی اجازت دے دے, ہم بھی مقتل میں جائے, مامو جان اجازت دے دے. لیکن امام اجازت نہیں دیتے ہیں, کہتے بچوں تمہیں کیسے اجازت دے دوں, تم عبداللہ کی نشانی ہو, تم زینب کے بچے ہو, کس طریقے سے تمہیں مقتل کی جانے کی اجازت دے دوں. بہت بار کہا لیکن امام ہر بار یہی کہہ کہ انہیں واپس کر دیتے تھے. بچے مایوس ہو کے جناب زینب کے خیمے میں آتے ہیں اور فرمایا, اماں ہمیں اجازت نہیں ملتی ہے, ہم کب سے کوشش کر رہے ہیں, مامو جان سے بار بار کہتے ہیں مامو جان اجازت دے دے, لیکن مامو صرف یہی کہتے ہیں کہ بچوں تم زینب کی اولاد ہو, تم عبداللہ کی نشانی ہو, میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا ہوں. جب زینب نے یہ سنا تو بھائی کے پاس آئی, سر جھکا کر کھڑے ہو گئی. امام سمجھ گئے زینب کیوں آئی ہے, فرمایا زینب کیا چاہتی ہو؟ جناب زینب نے فرمایا, بھیا عبداللہ نے کہا تھا اگر کوئی مصیبت کا وقت آئے تو اون و محمد تمہارے سہارا بنیں گے, اس سے بڑی مصیبت کیا ہو, بھیا بچوں کو مقتل کی جانب اجازت دے دو. امام حسین نے اجازت دی, بچے خوشی خوشی خیمے میں جاتے ہیں. جناب زینب نے بچوں کو تیار کیا, خیمے کے دروازے تک لے کر آئی, بچے آگے بڑھے, حضرت عباس نے ان کو تیار گھوڑے پر بٹھایا, اون کو ایک جگہ بٹھایا, محمد کو دوسرے گھوڑے پر بٹھایا. اب یہ دو جوان بچے مقتل کی طرف جا رہے ہیں. عزادارو, اکبر, حضرت اکبر, جناب عباس سب بڑے تھے لیکن یہ تو بچے تھے, بچے بھی بھوکے تھے, بچے بھی پیاسے تھے. یہ دونوں جنگ کرنے کی طرف, مقتل کی طرف جا رہے تھے. کوشش یہ تھی دونوں بچوں کی کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکے تاکہ دشمن کے گھیراؤ میں نہ آ جائے. اسی طرح سے جنگ کرتے ہوئے جا رہے تھے, دشمن کی صفوں کو توڑتے ہوئے آگے جا رہے تھے. لیکن کتنا جنگ کرتے, آگے جاتے جاتے ایک وقت وہ آیا کہ بھائی بھائی سے بچھڑ گیا, نرگے آدھا میں گر گئے. کسی نے دور سے نیزہ مارا, کسی نے تلوار چلائی, بچے سنبھل نہ سکے, زمین پر آ جاتے ہیں.
آواز دی مامو جان بچوں کو لے آ جاؤ, بچوں کی مدد کرنے آ جاؤ. امام حسین حضرت عباس کے ساتھ جاتے ہیں, بچوں کے لاشوں کو واپس خیمے میں لے کر آتے ہیں. جناب زینب نے بچوں کو دیکھا, اپنے سر کو سجدے میں گرا دیا. پروردگارا ہم سے اس قربانی کو قبول فرما. میں نے نہیں سنا نہ ہی دیکھا کہ کبھی جناب زینب نے کوفہ سے شام کے سفر میں آن محمد پر گریہ کیا ہو, لیکن ہاں یہ قافلہ جب لٹ کر واپس مدینہ آیا, ایک ماں ہے, 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. جب گھر پہنچتی ہے اور جب دیکھا کہ آن محمد کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, کہیں پر مسلح ہے, کہیں پر امامہ ہے, تو دل بھر آیا, زور زور سے رونے لگی. ہائے میرے آن, ہائے محمد میرے بچوں, واہ آنا واہ محمدہ. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. سب مل کر پڑھتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما. لا آمین. بحق محمد وآل محمد ہمارے چھوٹے موٹے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. لا آمین. مؤمنات جہاں کہیں بھی ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. لا آمین. جو بیمار حال ہے انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. لا آمین. جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگار ہمیں حقیقی معنی میں شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مقامات مقدسہ اور مراجع کی حفاظت فرما. پروردگار اس وبا کو جلد از جلد اس دنیا سے خاتمہ فرما. پروردگار ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. محمد وآل محمد ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما کہ جس طریقے سے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.